باہر سے آنے والے دو پرکار کے مسلمان ہیں. ودیش سے بھارت دیش میں آنے والے باہر سے آنا صاحب دو قسم کے مسلمان ہیں سوامی جی. ایک تو زمین کے لیے آیا, دلی پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا, پانی پت میں بھیڑنے کے لیے آیا, ابراہیم لودھی سے لڑنے کے لیے آیا, رانا سانگا سے یدھ کرنے کے لیے آیا. باہر سے آیا, زمین کے لیے آیا. باہر سے آنے والے بھارت میں ایک مسلمان وہ ہے جو زمین کے لیے آئے, اور دوسرا وہ ہے جو دین کے لیے آیا. جو دین کے لیے آیا, جو زمین کے لیے آیا وہ ہتھیار لے کے آیا, 12,000 11,000 آرمی لے کے آیا, توپ خانہ لے کے آیا, سینا لے کے آیا, ہتھیار لے کے آیا. جو زمین کے لیے آیا اور جو دین کے لیے آیا, کردار لے کے آیا, چرچ لے کے آیا, اپدیش لے کے آیا, شانتی سندیش لے کر کے آیا. تو میں اسپشٹ اور کر دوں کہ جو زمین کے لیے آیا وہ بابر ظہیر الدین ہے, اور جو دین کے لیے آیا وہ خواجہ معین الدین ہے. تو بھارت کا مسلمان خواجہ غریب نواز کی روحانی اولاد ہے, بابر کی اولاد نہیں. بابر کی اولاد کابل میں ڈھونڈ, جہاں افغانستان میں پتہ لگا بابر کی اولاد کہاں ہے. یہاں تو قطب عالم کی روحانی اولاد ہے, شاہ عالم کی روحانی اولاد ہے, خواجہ غریب نواز کی اولاد ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اسی بڑودہ میں پھاوڑا لے کر کے قبرستان کی ساری قبروں کو توڑنا آتنکواد ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہوں گا. پھاوڑا لے کر کار سیوک جمع کر کے یہ پورے قبرستان کی قبروں کو توڑ لو. کہا اس میں بابا رحمت علی کی درگاہ بھی ہے, گنبد ہے, وہ بھی توڑ لو. اس میں چشتی کا مزار ہے, بولے وہ بھی توڑ لو. یہ آتنکواد ہے کہ نہیں؟ اور یہ جنت البقیع میں ہوا کہ نہیں؟ تو آتنکوادی یہاں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یا تو یہودیوں میں ملیں گے یا سعودیوں میں ملیں گے. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں مسلمان؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو. ان کے ماں باپ کی قبروں کو, نبی کے ماں باپ کی قبروں کو توڑا گیا, حضرت آمنہ کی قبر کو جلایا گیا. عثمان غنی خلیفہ سوئم, رسول اللہ کے تھرڈ خلیف, عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے نمبر پر ان کے مزار کو توڑا گیا, بلڈوزر چلا. 60,000 graves and holy shrine demolished by Saudi government. 400 ان مسجدوں کو 400 ماسک, ایک بابری مسجد کی شکایت کرنے والوں 400 مسجدیں تیرے باپ نے توڑی. ان مسجدوں کو توڑ دیا گیا جن مسجدوں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد جڑا ہوا تھا. یہاں سوئے تھے, یہاں لیٹے تھے, یہاں بیٹھے تھے, یہاں بات کیا تھا. یہ دھرم یدھ کے بعد یہاں ریسٹ لیا تھا. تو اتہاس کی سرکشا کے لیے ترکیوں نے مسجدیں بنا دی کہ یہ پوتر جگہ ہے, یہاں لوگ خدا کو یاد کریں تو اچھا ہے. انہوں نے ان مسجدوں کو توڑا, 1 2 10 نہیں, 400, لگ بھگ 400 مسجدوں کو توڑا ہے. تو صرف سعودی ایجنٹوں, CIA کا لقمہ کھانے والوں, بش کے دسترخوان پر چبائے ہوئے لقموں سے اپنی بھوک مٹانے والوں, اسے تو ہم نے جوتا دکھایا ہے, تمہیں خواجہ دکھائیں گے. انگریزوں نے اسرائیل بنایا, انگریزوں نے سعودی عربیہ بنایا.
جو موروثی حکومت مکہ مدینہ میں شریف مکہ کی تھی، فیملی آف پروفٹ کا وہ ممبر تھا، اس کو ہٹا کر کے نجد کے غنڈوں کو، حاجیوں کے لوٹنے والوں کو، تمام فشرمین کو کویت کا، اسرائیل اور سعودیہ کا بادشاہ بنا دیا گیا. بناؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں. یہ وہ دیش ہے جو بھلتلاش کو برداشت کر سکتا ہے، تمہیں کیوں نہیں برداشت کرے گا؟ پتر موہ کو برداشت کر سکتا ہے، تمہارے بھی ہم پریوار موہ کو برداشت کر لیں گے. لیکن جب تک اسرائیل بیت المقدس کو چھیڑتا رہا، سعودی قبر و درگاہوں کو چھیڑتے رہے، سب کو اچھا لگا. اوکے، پھر انگریزوں کو دیکھیے، ان کا یار صرف مسلمانوں کو بھرس کرنے سے کام نہیں چلے گا. دلی میں مولوی خریدا، 1857 کی غدر جب ناکام ہوئی، خریدے گئے، آپ کی آستھاؤں پر حملے کرائے گئے، مدرسے بنوائے گئے. ایک مولوی کو کھڑا کیا گیا، اتہاس پڑھیے گا سب کلیئر ہو جائے گا. وہ جہاد پر فتوے دینے لگا، کہلا انگریزوں کے خلاف جہاد مت کرو، سکھوں کا ظلم اتیاچار بڑھا ہوا ہے، سکھوں کے خلاف لڑو. کلکتے میں سکھوں کے ظلم کو بیان کر رہا ہے اور سرحد میں جا کے مسلمانوں سے لڑ رہا ہے تاکہ انگریزی طاقت مضبوط ہو جائے. مسلمانوں نے مار دیا. نہ لاش کا پتہ ہے، نہ کفن کا پتہ ہے، نہ کہیں قبر کا پتہ ہے. یہ ایک اتہاس کا الگ چیپٹر ہے. مگر مسلمانوں کو بھرمت کرنا، وبھاجت کرنا، ان کی اپنی پرانی آستھاؤں سے ہٹا کر من سے دھرم کو ماننے کے بجائے دماغ سے دھرم کو مانو، کیونکہ ترک سے دماغ بدلا جا سکتا ہے، پریم نہیں. ترک سے وچار بدلے جا سکتے ہیں، بھاونا نہیں. ترک سے خیال بدلا جا سکتا ہے مگر آستھا نہیں. تو اللہ اور اس کے رسول پر جو ہماری عقیدت ہے، آستھا ہے، بھروسہ ہے، وشواس ہے، یہ ہمارا پریم ہے، ہماری عشق ہے. پریم ساگر میں ڈوب جانے والا باہر کی سوچتا بھی نہیں. ہم بوند کبھی تک بوند ہیں جب تک دریا کے باہر ہیں. دریا میں مل جانے کے بعد ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا. ہم باہر آنے کی سوچ نہیں سکتے. اس لیے ہندوؤں کو بھی بھڑکانے کے لیے، ان کے اندر بھی نئی وچار دھارا لانے کے لیے یہاں بھی پریوار بنایا گیا. اس پریوار نے اپنے کاموں کو بانٹ دیا. دیکھا کہ مسلمانوں کو سعودی عربیہ کے قریب لانا ہے تو اب لانے کی کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایسی سنستھائیں بناؤ جہاں سعودیہ کا پریم ہو، ایسا سنگٹھن بناؤ جہاں اس کی وچار دھارا کا سمان ہو. سنی مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے صوفی سنتوں پر وشواس کرنے والے، درگاہوں پہ چادر پھول چڑھانے والے، ان کو بدعتی کہہ کر کے اسلام سے باہر کر دو اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ. اور ایک تیسرا گروپ ہمارے اندر بن گیا. سنی شیعہ پہلے ہی سے آ رہے تھے سوامی جی، انگریزوں کی مہربانی سے تیسرا گروپ بھی بن گیا. شیعہ تو پہچانا جاتا ہے، محرم میں ایک ہی جھٹکے میں پتہ چل جاتا ہے یہ شیعہ ہے. جیسے اس نے ماتم کیا حسین امام حسین حیدر، سمجھ آ گیا کس در کا ہے. یا علم اٹھایا، یا لکھنؤ میں اداکاری کی، ماتم کیا، چھری چلائی، پر معلوم ہے شیعہ ہے. نہیں نہیں کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے سبیل امام حسین کے نام پہ پیاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نیاز کرو، نظر کرو، فاتحہ کرو، اور شرعی قاعدے کے مطابق تادیہ بھی اٹھا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، تادیہ جاری کرو، فاتحہ کرو، پیاؤ پلاؤ سب کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو، پوری جنتا کو. بھوکے ہو تو کھلاؤ، پیاسے ہو تو پلاؤ، فاتحہ کرو، مزار پہ جاؤ، چادر پھول چڑھاؤ. ماتم نہ کرو، یہ ماتم نہ کرو، قبروں پہ چادر پھول چڑھاؤ. پتہ چلا قبروں پہ چادر پھول چڑھانے والے ماتم نہیں کرتے. تو یہ سنی وہ شیعہ. ایک تیسرا پیدا ہوا، نہ یہ کرو نہ وہ کرو. درگاہ میں جانا حرام، چادر چڑھانا حرام، پھول چڑھانا حرام، چھین لیا سب کا حرام. 1000 برس سے پھول چڑھ رہا،
1000 برس سے درگاہ بنی ہے. ہمارے سوامی جی بیٹھے ہوئے پورا بھارت کا اتہاس بتا